सबसे पहले गले के कैंसर हैं, आपके फेफड़ों के कैंसर हैं, आंखों की, नाक की और गले की मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं। स्पेशली सांस लेने में आपको फिर मसला होने लग जाता है। साहिबा हैं हमारी, ये जो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं है। लाहौर क्या, वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है। वो इस वक्त अपने गले का इलाज करवाने के लिए स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में मौजूद है। आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कोई भी आके आपको ज़बरदस्ती परहेज़ किसी चीज़ से नहीं करवा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीबुल्लाह का सलाम। नाज़रीन, आज का व्लॉग बेसिकली एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। चूँकि पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज भी बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर आज बात करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक लफ्ज़ है, AQI, जो इन दिनों हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। और इसके ऊपर बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से क्या अमली इक़दामात किए गए हैं फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए, या इससे जो मुमकिन बचाव हो सकता है उसके लिए। इस सब के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। नाज़रीन किराम, बेसिकली ये US की जानिब से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से एक पैमाना बनाया गया है जिसमें आप जो आपकी बाहर की हवा है उसकी क्वालिटी क्या है उसे नापने के लिए या उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। इसके मतलब ये 6 कोडेड एक बार टाइप आप कह सकते हैं पैमाना है, जिसमें मुख्तलिफ 6 रंग हैं। और सबसे पहला सब्ज रंग है। अगर आपकी कैटेगरी उसमें फॉल डाउन करती है आपके शहर की, तो इसका मतलब है कि आपकी शहर की जो हवा की क्वालिटी है वो अच्छी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, वो आप जिस तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो मॉडरेट है, फिर अनहेल्दी है, फिर वेरी अनहेल्दी है, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास हैज़ार्डस, इसे कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो अनहेल्दी है या जो वेरी अनहेल्दी है वो भी आपके लिए काफ़ी नुकसान का बायस बन सकता है। ये तो बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। इसके बाद नाज़रीन किराम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जानिब से 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स या इससे कम जिस शहर की या जिस इलाके की एयर क्वालिटी इंडेक्स होगी वो इलाका सब्ज जो इसका कोड है उसकी कैटेगरी में फॉल डाउन करेगा, और उसका मतलब है कि वो रहने के काबिल जगह है और उसकी आबो हवा अच्छी और तंदुरुस्त है। वहाँ पर आपको किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं होगा या आपको किसी किस्म की मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाने का कोई अंदेशा नहीं होगा। अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर वो आपके लिए अनहेल्दी या वेरी अनहेल्दी या फिर हैज़ार्डस की किसी भी उसमें वो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर है कि आपकी सिटी में कितनी ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी है, उसके ऊपर है। फिर वो किस कैटेगरी में फॉल करती है और फिर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर आगे तफसील में बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तो ये मैंने आपको बता दिया, एक पैमाना मुकर्रर कर दिया गया है कि 100 से ज़्यादा अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल होगी वो आबो हवा। बात करते हैं पाकिस्तान के शहरों की, तो मुल्तान जो है इस वक्त 758 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर फॉल कर रहा है, और इसकी जो आबो हवा है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो AQI का आखिरी पैमाना है ये उसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और मुल्तान के जो इस वक्त रहायशी हैं या जो बाशिंदे हैं उनके लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जो WHO की जानिब से लिमिटेशंस मुकर्रर की गई हैं या जो हिदायत या SOPs जारी किए गए हैं, आपको उनके ऊपर चलना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको जो मूजी अमराज हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी से फैल रहे हैं इस वक्त, उनसे आप बच सकें। उसके बाद लाहौर की बात करते हैं तो 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर की आबो हवा भी हैज़ार्डस कैटेगरी में फॉल करती है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साथ ये जो मास्क बताया जा रहा है, आपको ये वाला मास्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको हिदायत की गई है कि आप गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। उसके बाद अगर निकलते भी हैं किसी भी ज़रूरी काम से, तो ये जो मास्क वो आपने देखा होगा अमूमन जो एहतजाज होते हैं उसमें जब आंसू गैस फेंकी जाती है या जो शेल्स फेंके जाते हैं उससे जो गैस निकलती है जो आंखों को मुतासिर करती है या जो आपके मैदे को या आपके फेफड़ों को मुतासिर करती है, उसके लिए ये वाला मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हरीपुर की, तो 177 एयर क्वालिटी इंडेक्स हरीपुर की आबो हवा है और ये भी अनहेल्दी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और इसमें आप नॉर्मल मास्क आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि आप नॉर्मली जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। उसके बाद
بات کرتے ہیں کہ کیا لمیٹیشنز مقرر کی گئی ہیں یا کیا WHO نے SOPs جاری کی ہیں جسے آپ کو فالو لازمی کرنا پڑے گا، اسپیشلی ان شہروں کے باشندوں کو۔ سب سے پہلے تو آپ کو غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ لوگ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، سیر و تفریح کے لیے فی الحال نہ نکلیں جب تک آپ کے علاقے کی یا آپ کے شہر کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے، یا آپ کے لیے وہ جو موذی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے یا جو خطرہ ہے جب تک وہ ٹل نہیں جاتا، اس لیے آپ کو تب تک گھروں میں رہنا پڑے گا، غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنا پڑے گی۔ باہر جو واک کے لیے جاتے ہیں یا جو رننگ کے لیے ایکسرسائزز کے لیے جاتے ہیں انہیں اس وقت باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی ضروری کام سے جانا پڑتا ہے تو آپ ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں کی جو کھڑکیاں ہیں، جو دروازے ہیں، آپ انہیں بند رکھیں تاکہ باہر سے جو آلودہ ہوا ہے وہ آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں جن کا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے تو انہیں افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد تفصیلاً بات کریں گے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں پھیل رہی ہیں یا کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے۔ اس کے بعد چوتھی جو بات ہے وہ ایئر پیوریفائر ملتے ہیں بازار سے، وہ آپ کو گھروں میں رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ ایئر پیوریفائر بازار سے خریدیں اور انہیں گھر میں آن رکھیں تاکہ آپ کی جو آب و ہوا ہے یا جو آپ سانس لے رہے ہیں آکسیجن وہ پیوریفائی ہو کے آپ کے جسم کے اندر داخل ہو۔ اس کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو موذی امراض پھیل رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے گلے کے کینسر ہیں، آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر ہیں، آنکھوں کی، ناک کی، گلے کی مختلف قسم کے امراض ہیں، اسپیشلی سانس لینے میں آپ کو پھر مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ایک رپورٹ اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی شخص، کیونکہ لاہور اس وقت بہت زیادہ خبروں میں ہے، کہ اگر لاہور میں کوئی شخص 1 سال اسی آب و ہوا میں رہے گا تو شاید 5 سال یا 6 سال، اس کا بتایا تھا کہ وہ 5 یا 6 سال پہلے مر جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے 40 سال کی عمر میں مرنا ہے تو وہ 34 سال کی یا 35 سال کی عمر میں مر جائے گا۔ اس وقت اتنی آلودہ ترین ہوا ہے لاہور کی۔ اس کے بعد اس کے اسباب کیا ہیں فضائی آلودگی کے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سموکنگ جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، سموک کا وہ جو زہریلا دھواں ہوتا ہے وہ ہوا میں جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپیشلی وہ جو ہمارے پاس آج کل ویپس چل رہے ہیں، یہ جو الیکٹرک ہمارے پاس اسموکرز ہیں جو ویب یا شیشہ جسے کہتے ہیں وہ پیتے ہیں، تو اس سے جو الیکٹرک اس کی ویوز نکلتی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد آپ احتجاج جو ہوتے ہیں اس میں ٹائر جلاتے ہیں یا جنگلات کو آگ لگا دی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اکثر۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دھوئیں والے انجن ہیں جو جنریٹرز وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو پرانی گاڑیاں ہیں اسپیشلی بسز، ٹرکس ہو گئے، ان کے دھوئیں سے بہت زیادہ آب و ہوا ہماری متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فیکٹریز، کارخانے وغیرہ اس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کو اس سب کے اوپر کوئی ایک ایکشن لینا پڑے گا، یا کوئی SOPs بنانے پڑیں گے جس سے ہماری فضائی آلودگی کم ہو سکے۔ اس کے بعد ناظرین کرام بات کرتے ہیں ہماری انتظامیہ کی جانب سے یا حکومتوں کی جانب سے، صوبائی حکومتوں کی جانب سے کیا عملی اقدامات کیے گئے ہیں اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے۔ KPK کی حکومت کی سب سے پہلے بات کریں تو KPK میں صرف ہری پور ہی ایک ایسا شہر ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ انڈسٹریز ہمارے پاس 17 انڈسٹریل ایریا موجود ہے اور یہاں پر کافی ساری انڈسٹریز ہیں جن کی وجہ سے 177 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ہمارا۔ اور ہمارے جو باشندے ہیں یا جو باسی ہیں ہری پور کے، انہیں غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے، انہیں ماسک پہننے کی تلقین کی گئی ہے، گھروں کی کھڑکیاں بند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہی SOPs آئے ہیں، کوئی اس طرح کا عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں حکومت پنجاب کی، تو جو CM صاحبہ ہیں ہماری، یا جو ان کے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب ہیں، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہی نہیں ہے۔ لاہور کیا، وہ پاکستان میں ہی موجود نہیں ہے، وہ اس وقت اپنے گلے کا علاج کروانے کے لیے سوئٹزرلینڈ جنیوا میں موجود ہیں، اور وہاں پر ان کی کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں ڈاکٹر سے، وہاں پہ وہ گلے کا علاج کروا کے واپس آئیں گی۔ تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی اس طرح کے SOPs بنا کے جاتے ہیں، کیونکہ عوام نے وہاں پہ انہیں الیکٹ کیا تھا، اور پاکستان کا وہ سب سے بڑا جو صوبہ ہے اس کی وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو اسی بے رحمی میں اور اسی حال پہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ کوئی ان کے لیے کوئی SOPs نہیں بنائے، کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ لوگوں کو یہ جو موذی امراض پھیل رہے ہیں ان سے بچاؤ کا کوئی حل مل سکے۔ تو کوئی ان کی طرف سے کوئی حل نہیں نکالا گیا، بلکہ انہوں نے اپنا علاج کو پریورٹی دی، اور جو باقی کروڑوں لوگ وہاں پر بس رہے ہیں انہوں نے اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ کے خود وہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اس کے ساتھ اپنے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی وہ لے کے چلی گئی ہیں تاکہ پیچھے تو کام بالکل ہی رک جائے۔ کوئی کسی قسم کی ذمہ داری کی کوئی ثبوت ان کی طرف سے نہیں دیا گیا
ان کا کام تھا کہ سب سے پہلے عوام کو ترجیح دی جاتی، کیونکہ اسی عوام نے انہیں الیکٹ بھی کیا ہے اور آئندہ بھی الیکٹ کرنا ہے اسی عوام نے. تو میرے خیال میں انہیں سب سے پہلے عوام کا سوچنا چاہیے تھا. اس کے بعد بہرحال ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے مطابق ہر کوئی چلتا ہے، اپنے مطابق اپنی گورنمنٹس کو چلایا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب کیا کرتی ہے، KPK حکومت کیا کرتی ہے. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آج کا، یہ تو چلیں ساری ڈیٹیلز میں نے آپ سے شیئر کی. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا. کسی قسم کی کوئی حکومت، کوئی الیکٹڈ باڈی، کوئی انتظامی افسر، کوئی DC، کوئی ایسی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی آ کے آپ کو ماسک نہیں دے گا، کوئی آپ کے لیے کوئی SOPs نہیں بنائے گا. آپ کو خود جو WHO کی جانب سے SOPs دے دیے گئے ہیں ان کے اوپر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ ان موذی امراض میں پھنسے رہیں گے اور ان کا شکار ہوتے رہیں گے. لہٰذا جو لمیٹیشنز مقرر کر دی گئی ہیں آپ کائنڈلی کچھ عرصے کے لیے ان تک پابند رہیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہ سکیں، آپ کے آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہ سکیں، آپ ان موذی امراض سے بچ سکیں. یہ آپ کو خود کرنا ہے، کوئی بھی آ کے آپ کو زبردستی پرہیز کسی چیز سے نہیں کروا سکتا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش تھی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. حیات باقی ملاقات باقی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.